السلام علیکم۔ آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے روزمرہ زندگی کا، اپنی فطرت کا ایسی عادتیں بنا لی ہیں جو ہمارے مستقبل کو خراب کر دیتی ہیں، ہمارے گھر کا ماحول خوشگوار نہیں رہنے دیتی۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے ایڈ کی ہیں، ہمارے اپنے اختیار میں بھی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو بہت سارے سوالوں کا ہمیں جواب مل جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا تم گمان کرو گے ایسے ہی ملے گا۔ تو اسی طرح بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اگر ہم کریں تو اپنے گھر کو، اپنے مستقبل کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کون سے ایسے اسٹیپس ہیں اگر ہم ان کو کریں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ویڈیو کا آغاز کروں گی ایک پیاری سی حدیث کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بخیل یعنی کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا لیکن اس نے مجھ پر صلاح یعنی درود نہ بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، میں کچھ کا ذکر کروں گی، جیسے کہ ایسا پہلے تو یہ اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ برا سوچتے رہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہوتا رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ہر وقت سوچتی رہیں کہ یہ ہو جائے گا، ایسا نہ ہو جائے گا، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ بری چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو بری چیزیں ہی ہونے لگ جائیں گی۔ یہ ایک نفسیاتی چیز ہے، آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں۔ اسی لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ نے کوئی نیگیٹیو نہیں سوچنا۔ سب سے پہلے آپ نے اتنا کام کرنا ہے کہ آپ نے نیگیٹیو نہیں سوچنا۔ اگر آپ نیگیٹیو ذہن ایسے بن رہا ہے تو ایک دم سے آپ بیزی ہو جائیں، آپ ٹیلی ویژن آن کر لیں، آپ اپنے موبائل پہ کچھ دیکھنا شروع کر دیں۔ مطلب آپ نے اپنے جو دماغ ہے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو سٹیپ یہی ہے، اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھیں۔ اور ایسا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ چیز نہ لے کر آیا کریں کہ آپ کی قسمت بری ہے، کہ میری تو قسمت ہی بری ہے، میرے ساتھ تو برا ہی ہونا تھا، یا فلاں جو کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ تو برا ہی ہوگا کیونکہ میری قسمت ہی بری ہے۔ ایسی چیزیں اگر آپ سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ برا ہی ہوگا۔ یہ آپ سمجھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اسی لیے جو نیگیٹیو چیزیں ہیں ان کو اپنے ذہن سے نکالیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشگوار ہو اور آپ کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہو، جیسا آپ چاہتی ہیں، اچھا چاہتی ہیں۔ آپ اگر اچھا مستقبل لانا چاہتی ہیں تو آپ اچھے کے بارے میں ہی سوچیں، مائنڈ بنائیں اپنا کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، پازیٹیو ہی ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اچھا ہی ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو ایگزامپل بتاتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عورتیں ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو یعنی ان کے بچوں کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں تو وہ آگے سے کبھی نہیں کہیں گی کہ اچھے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہیں، یا کچھ وہ کہیں گی نہیں وہ بیمار ہے۔ مطلب اس کو یہ ہوگا کہ اگر میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے تو اس کو نظر نہ لگ جائے، کوئی اس کو نظر نہ لگا دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انہی عورتوں کے بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو یہ چیز سوچتی ہیں کہ ان کے بچوں کو نظر نہ لگ جائے، انہی کے بچوں کو نظر لگتی ہے۔ تو یہ آپ سوچیں، کیونکہ ان کے ذہن نیگیٹیو بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہوگا، برا ہو نہ جائے، تو اسی لیے ان کے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی خواتین دیکھی ہیں جن کے بچوں کا ایکسیڈنٹ، مطلب ایسا ہے کہ ہر 2 سال بعد، خدا نہ خواستہ ایسا اللہ معاف کرے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ جو ہے ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ مطلب ان کا کیوں ایسے ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ہی کیوں ایکسیڈنٹ اس بچے کا اتنا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، جب بھی ان سے پوچھا جائے، ان کے بچوں کا حال دریافت کیا جائے، آگے سے وہ جواب ملتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ بیمار ہیں تاکہ ان کو نظر نہ لگ جائے۔ تو بس یہی وجہ ہے کہ جیسے ان کا مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ
اس کو نظر نہ لگ جائے ہمارا یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے بتایا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو ہمارے کام رک جائیں گے، ہمارے کام نہیں ہوں گے۔ جیسے کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو سوچتی ہیں کہ شادی کے بعد ان کی قسمت اچھی نہیں ہوگی، ان کو شوہر اچھا نہیں ملے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جو لڑکیاں ایسے سوچتی ہیں 80% ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ جیسا تمہارا گمان ہوگا ایسے ہی تمہیں دوں گا، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے؟ آپ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے قرآن میں، ہر سوال کا جواب ہے۔ تو یہی وجہ ہے قرآن سے، اپنے دین سے دوری کی، کہ ہم بدگمانی کرتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی ایگزامپل بھی دیکھی ہیں، جو لڑکیاں شادی کے بعد جن کے ہسبینڈ میں اگر کوئی ایسی خرابی ہے تو وہ بول کے کہتی ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو، تو وہ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ بس ایسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کچھ لوگوں کو ایسے بیان کرتے ہوئے، میں نے بھی سنا ہے۔ اور اس کا یہی یعنی ریزن ہی یہی ہے، کیونکہ وہ ایسا سوچتے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی، سب سے پہلا مین سٹیپ ہے آپ پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو بالکل نہیں سوچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیگیٹو نہ ہو تو نیگیٹو کو بالکل نہیں سوچیں۔ کچھ لڑکیاں کہتی ہیں ہماری قسمت بری ہوگی، تو ان کی قسمت بری ہوتی ہے۔ جو پازیٹیو سوچتے ہیں ان کے ساتھ پازیٹیو ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا مستقبل، اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ فضول چیزیں مت سوچیں، اچھا کریں، اچھا کرنے کی کوشش کریں اور اچھا سوچیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل۔ میں اپنے چینل پہ مطلب روزمرہ کی ایسی ٹینشنیں، جو پریشانیاں گھریلو قسم کی ہوتی ہیں، میں ان کا حل، ان کے سلوشن سٹیپ بائی سٹیپ بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ان کے جو حل ہیں، جو مطلب سمپل سے چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو کریں ہم اتنی بڑی بڑی پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم اس طرح کے کچھ سٹیپس میں بتاتی ہوں، جن سے اگر آپ فالو کرنے تو آپ اپنی چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں۔ ہیو اے نائس ڈے۔